شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ رمضان تیزی سے گزر رہا ہے اور ہم اس کے مقصد کو حاصل نہیں کر پا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ دیا اور یہ ایک نعمت ہے، نیک لوگوں کے لیے بھی، گناہ گاروں کے لیے بھی۔ نیک لوگ اور زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، درجات میں بڑھ جاتے ہیں۔ گناہ گار جو ہیں وہ اللہ سے معافی مانگ کے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مقصد اس کا رمضان کا جو ہے سب سے مین مقصد تم پر رمضان روزے فرض کرنے کا تقوی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس تقوی ہے کیا؟ تقوی ہم دیکھیں گے کہ تقوی ہے کیا۔ اللہ نے اتنا ایک مہینہ انسان کو صبح سے لے کر شام تک حکم دے دیا کہ بھوکے پیاسے رہنا ہے، مقصد تقوی ہے، تو مقصد تو ڈھونڈے میں تقوی ہے کیا؟ فرمایا تقوی یہ ہے کہ بڑے چھوٹے گناہوں کو ظاہری بھی بچنا اور باطنی طور پر بھی بچنا۔ ظاہر میں بھی انسان بچے، باطن میں بھی بچے۔ تقوی عام لفظوں میں اگر میں تعریف کروں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم ہر وقت یہ سوچے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ڈر ہمارے دل میں آ جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو بس پھر اس کو تقوی کہتے ہیں۔ جب جس بندے کے دل میں ڈر یہ آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو متقی کہتے ہیں کہ اس کے دل میں واقعتاً تقوی ہے۔ اب اس پر ایک واقعہ بھی ملتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نکلے، سفر پر جا رہے تھے یا مدینہ سے باہر نکلے، پہاڑوں کی طرف گئے تو وہاں پر ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ دسترخوان کھولا، کھانا کھانے لگے۔ وہاں پر ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس کو آواز دی، وہ آیا، اس نے کہا جی، انہوں نے کہا اللہ کے بندے تو ہمارے ساتھ مہمان بن جا، ساتھ ہمارے کھانا کھا۔ اس نے کہا انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ انہوں نے بڑے حیران عبداللہ بن عمر کہ گرمی ہے، بکریاں چروا رہا ہے تو یہ روزہ رکھ کے، مطلب انہوں نے کہا اچھا چلو اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ واقعتاً روزے میں ہے اور واقعتاً یہ اللہ سے ڈر کے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس کو چیک کرنے لگے، اس کو کہتے اچھا اللہ کے بندے بات یہ ہے، ایسے کر تو ہمیں ایک بکری دے دے، اور اتنا بڑا ریوڑ ہے، ایک بکری کوئی مشکل نہیں ہے تیرے لیے، ہم تجھے جو ہے اس کی قیمت بھی دیں گے اور افطاری کے لیے گوشت بھی دیں گے۔ اس نے کہا جی میں مالک نہیں ہوں بکریوں کو، میں بکری نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے بات یہ ہے کہ اتنی بکریاں ہیں، تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، تو کہہ دینا بیڑیا لے گیا ایک بکری کو، میں اکیلا ہوں، اتنا بڑا ریوڑ ہے، میں کیا کروں۔ اس نے جب یہ بات کہی نا تو اٹھ کے چل پڑا غصے سے، اور ساتھ میں کہی جا رہا ہے اگر میں ایسے کروں تو این اللہ این اللہ این اللہ، تو پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو مسکرا پڑے، اس کا تقوی کا لیول دیکھا اور حیران رہ گئے۔ اب مدینے کی طرف جا رہے واپس اور کہہ رہے ہیں این اللہ این اللہ، یہی الفاظ ان کی زبان پہ۔ پتہ کروایا بھی ڈھونڈو اس کا مالک کون ہے، مالک کے پاس گئے، اس کو کہتے یہ غلام میں خریدنا چاہتا ہوں اور بکریاں بھی۔ اس نے اس کو جو بھی طے پایا معاوضہ اس کے عوض بکریاں خریدی، غلام کو خریدا اور اس غلام کو بھی آزاد کر دیا، اس کو بکریاں بھی دیتی، بکریاں اس کو ہدیے کے طور پہ دیتی، تحفے کے طور پہ دے دی۔ اب دیکھیں ہم قرآن پاک اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کو ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اور اسے رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرے۔ تو تقوی اختیار اس بندے نے کیا۔ تقوی کا معنی یہ ہے کہ ہر وقت انسان کے ذہن میں رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ رمضان ہمیں یہ سکھانے آیا ہے کہ آپ تنہائی میں ہیں، آپ پانی نہیں پی رہے، روزے کی حالت میں ہیں، آپ کو کیوں نہیں پانی پی رہے؟ کیوں؟ کس وجہ سے؟
اگر میں پانی پیوں گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. بھائی لوگوں کو کون سا پتہ ہے تیرا روزہ ٹوٹ رہا ہے؟ اس کے ذہن میں اب یہ چیز رمضان اس کے ذہن میں یہ چیز ڈالنے آیا ہے کہ تجھے پتہ چل جائے کہ تنہائی میں بھی اگر گناہ کرو گے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا, تنہائی میں بھی پانی پیو گے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح اللہ جیسے تجھے پتہ ہے کہ رمضان میں اللہ دیکھ رہا ہے, ویسے ہی تیرے ذہن میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے کہ ہر گناہ سے پہلے عام دنوں میں بھی اللہ دیکھتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم. شهر رمضان الذي